آج عشق کی اس محفل میں ہم ذکر کریں گے نامور صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمرو بن حرام رضی اللہ تعالی عنہ کا، جو ایک خاندانی رئیس تھے اور جن کا شمار مدینے کے ثروت مند افراد میں ہوتا تھا، لیکن وہ بہت زیادہ سخی بھی تھے۔ مسکینوں کو اتنا کھلاتے پلاتے تھے کہ ان کی اپنی دولت کا کثیر حصہ انہی پر صرف ہو جاتا تھا، اور صاحب جائیداد ہونے کے باوجود آپ پر قرض چڑھا رہتا تھا۔ جب اسلام کی روشن کرنیں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچی تو آپ نے بلا تاخیر اپنے نوجوان فرزند حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اسلام قبول فرمایا الحمدللہ، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے آئے تو گویا آپ کے نصیب ہی جاگ گئے تھے۔ اب آپ اپنا زیادہ تر وقت بارگاہ نبوی میں گزارا کرتے تھے، یہاں تک کہ سن 2 ہجری کا وہ ماہ رمضان آ گیا جس میں اسلام اور کفر کے مابین تاریخ کا فیصلہ کن معرکہ یعنی غزوہ بدر پیش آیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن حرام بھی ان 313 خوش نصیبوں میں شامل تھے جن کی قسمت پر فرشتے بھی الحمدللہ رشک کرتے ہیں۔ شہادت تو ہمیشہ سے آپ کی آرزو تھی اور آپ ہمیشہ شہادت کی جستجو میں ہی رہتے تھے۔ غزوہ بدر میں آپ نے شجاعت کے بھرپور جوہر دکھائے، مگر شہادت کی منزل ابھی آپ سے ذرا دور تھی اور احد میں آپ کی راہ دیکھ رہی تھی۔ غزوہ احد سے چند روز پہلے رات کو آپ نے خواب میں غزوہ بدر کے شہید ہونے والے اپنے بہت قریبی دوست حضرت مبشر بن عبد المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، جو انہیں اپنی جانب بلا رہے تھے۔ آپ فوراً بیدار ہو گئے اور آپ کو پورا یقین ہو گیا کہ شہادت کی منزل قریب آ گئی ہے۔ آپ کو شہادت سے قبل 2 فکرات دامنگیر تھی۔ ایک تو یہ کہ آپ کی 9 بیٹیاں تھیں، جن میں سے 6 بیٹیاں تو ابھی بہت کم سن تھیں، اور بیٹا آپ کا صرف ایک تھا یعنی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر وہ بھی لڑائی میں شریک ہو جاتے، غزوے میں شریک ہو جاتے، تو گھر میں پھر آپ کو یہ فکر تھی کہ صرف بیٹیاں رہ جاتی، اس لیے انہوں نے اپنے فرزند حضرت جابر کو اپنی بہنوں کی کفالت کے لیے مدینے میں ہی رکنے کی ہدایت کی۔ دوسری فکر حضرت عبداللہ بن عمرو بن حرام کو یہ تھی کہ آپ کی بے پناہ سخاوت کی وجہ سے آپ پر بہت سا قرض چڑھا ہوا تھا، لہٰذا غزوہ احد سے 1 رات پہلے انہوں نے اپنے نوجوان فرزند حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا کہ بیٹا، میرا دل کہہ رہا ہے کہ اس غزوے میں، اس لڑائی میں مجھے شہادت نصیب ہوگی، اور انشاءاللہ نبی اکرم کے صحابہ میں سب سے پہلا شہید میں ہوں گا۔ غور سے سنو، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم گھر پر رہ کر اپنی بہنوں کی اچھی طرح کفالت کرنا، اور مجھ پر جو قرض ہو وہ ضرور ادا کر دینا۔ حضرت جابر نے اپنے والد کو پھر اسی وقت یقین دلایا کہ بابا جان، آپ بے فکر رہیں، آپ کا بیٹا آپ کا قرض بھی چکائے گا اور بہنوں کی کفالت کا حق بھی پوری طرح ادا کرے گا۔ بیٹے کی یہ بات سن کر حضرت عبداللہ نے ان کا ماتھا چوما اور بےتابی سے اب صبح کا انتظار کرنے لگے۔ اتنا شوق شہادت، اتنا عشق رسول، کیونکہ یہ وہ صبح تھی کہ جب احد کا معرکہ برپا ہونا تھا۔ یہ وہ صبح تھی جس کے آپ مدت سے انتظار کر رہے تھے۔ جنگ کا آغاز ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن حرام ہر شے سے بے نیاز ہو کر مشرکوں کو قہر خداوندی بن کر ان پر ٹوٹ پڑے اور بہت سے کافروں کو جہنم رسید کر دیا۔ حضرت عبداللہ بڑی بہادری کے ساتھ داد شجاعت میں مصروف تھے کہ مشرکوں نے، بدبختوں نے آپ کے دائیں بازو پر ایسا کاری وار کیا کہ آپ کا بازو کٹ گیا، اور بتایا جاتا ہے کہ صرف ایک نس سے وہ بازو لٹکا ہوا تھا۔ اسی عالم میں کسی نے یہ افواہ پھیلا دی کہ خدا نہ خواستہ اللہ کے نبی شہید ہو گئے ہیں۔ اب آپ سچے اور پکے عاشق رسول یہ خبر سن کر اپنا درد بھول گئے۔ حضرت عبداللہ ایک دم اٹھ کر کھڑے ہو گئے، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون پڑھا، اور بائیں ہاتھ سے اپنے دائیں بازو کو اپنی اس نس سے جس سے وہ لٹکا ہوا تھا اکھاڑ کر پھینک دیا، اور کہا کہ اگر اللہ کے نبی شہید ہو گئے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اب دین کا کام ہمارے ذمہ آ گیا ہے۔
اللہ ہم سے بہت سخت سوال کرے گا۔ یہ کہہ کر آپ نے اپنے بائیں ہاتھ میں تلوار تھامی اور اللہ اکبر کہتے ہوئے دشمنوں پر ٹوٹ پڑے، مگر زخمی بازو سے اس قدر خون بہ رہا تھا کہ اس کی وجہ سے آپ گر گئے اور پھر اٹھ نہ سکے، اور اسی حالت میں جام شہادت نوش فرمایا، اور اس طرح آپ کی شہادت کی دیرینہ آرزو پوری ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ جنگ ختم ہوئی تو احد کے میدان میں رسول اللہ کے 70 جانثاروں کے جسد خاکی دور دور تک بکھرے ہوئے تھے، اور ان میں حضرت عبداللہ بن عامر بن حرام کا جسد اقدس بھی موجود تھا، جس کی بہت ہی بری طرح بے حرمتی کی گئی تھی۔ لڑائی ختم ہوئی تو مسلمانوں نے لاش پر کپڑا ڈالا۔ جب شہداء کی میتیں تلاش کرتے کرتے حضرت عبداللہ کے بیٹے حضرت جابر وہاں پہنچے تو اسی دوران حضرت عبداللہ کی بہن حضرت ہند بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی وہاں پر پہنچ گئی۔ بھائی کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو ان کی بریدہ لاش دیکھ کر غم سے نڈھال ہو گئی، زار و قطار رونے لگی۔ اتنے میں رسول اللہ آقائے دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے، اور حضرت عبداللہ کی بہن کو یوں روتا دیکھا تو فرمایا، بہن تم اپنے بھائی کو رو رہی ہو، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ فرشتوں نے اپنے پروں سے عبداللہ پر سایہ کیا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔